گیا۔ امام مسلم شروع میں جس وقت کوفہ پہنچے، بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مختلف اقوال ہے جو میں کل پڑھ چکا، مختصر میں امام کی شہادت حصول برکت کے لیے پڑھنا ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ نے لوگوں کی بیعت لی تو اس وقت ہوا یہ کہ یزید کے جو مخبر تھے انہوں نے یزید کو لکھا، اگر تم اپنی حکومت کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلم یہاں آئے ہیں امام حسین کے نمائندے بن کر اور وہ لوگوں کی بیعت لیتے ہیں، تم جلدی سے کسی کو روانہ کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے روانہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کیا، ان لوگوں کی کیا تاریخ پڑھی جائے، بس اتنا آپ سن لیں اور سمجھ لیں، اور آپ کو پتا ہے کہ زیاد جو تھا وہ اس کا باپ، عبید اللہ کا باپ جو زیاد تھا، وہ تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے اور بہت معتمد مورخین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی لیے زیاد کے باپ کا نام یہ کہا جاتا ہے۔ زیاد کے باپ کا نام عام طور پہ نہیں لکھا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی۔ جو بڑے مورخین ہیں جنہوں نے حالات زمانہ کی رعایت کیے بغیر حق کو لکھا، انہوں نے یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی باپ کا بیٹا کون باپ ہے آج تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس سے میں ایک بات آپ کو، ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں کرتے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے دودھ میں نسب میں کھوٹ ہوتی ہے، تب جا کر کے دنیا میں ظالم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ظالم لوگ دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہوتے، پیدائش کی خطائیں انسان کو ظالم بناتی ہے، اور اگر پیدائش میں خطائیں نہ ہو، دودھ میں کھوٹ نہ ہو اور خون میں کھوٹ نہ ہو تو کافر گھر میں پیدا ہو کے بھی انسان کافر تو ہوتا ہے مگر ظالم نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولائے کائنات نے کافر اور ظالم کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ آیا، آنے کے بعد اس نے وہاں کے سرداروں کو دھمکایا، اور سرداروں کو دھمکانے کے بعد سارے جو کوفہ کے سردار تھے ان کی فکر بدل گئی، ان کی سوچ بدل گئی۔ کوفی لا یوفی جن کو کہا جاتا ہے وہ اچانک ایک رات میں دھمکی سن کر کے بہک گئے، کچھ لوگ لالچ سے بہک گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے بیعتیں کی تھی وہ سب کے سب بیعت توڑ کر واپس سے وہ یزید کے حمایتی بن گئے، اور ایک ساتھ مل کر سب نے جو ہے حضرت امام مسلم کے ساتھ اور انڈائریکٹ امام حسین کے ساتھ غداری کی۔ ہوا یہ کہ اللہ اکبر، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے نمائندے تھے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو 700 لوگ آپ کے ساتھ بچے یا 500 لوگ مغرب کی نماز شروع کی کوفہ کی جامع مسجد میں، تو 500 یا 700 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب سلام پھیرا تو کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا، سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ کوفہ کی تاریخ ہے، یہ کوفیوں کی بے وفائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام مسلم مغرب کی نماز پڑھ کے سوچتے کہاں جائیں، کدھر جائیں، سب کے دروازے بند۔ کل تک کے جن کے جو دعوتوں کے لیے منتیں کر رہے تھے، بلا رہے تھے، عرضیاں پیش کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے، آج انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رو رہے ہیں، میں نے تو امام کو خط لکھ کر کے کہہ دیا حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے تیار ہے۔ امام تو میری بات سن کر کے پڑھ کر کے نکل پڑیں گے کیونکہ ان کو اعتماد بہت ہے۔ ایسے میں آپ نکلتے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلانے والا کوفہ میں نہیں ہے۔ ایسے میں امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں مائی مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد آپ بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر، تیرا چہرہ تو بڑا نورانی لگتا ہے، تیرے چہرے پر تو بڑی سعادت کے آثار ہے، لیکن تو پانی پیا، اجنبی آدمی ہے، تیرا یہاں بیٹھنا میرے گھر کے سامنے اچھا نہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مائی میرا کوئی گھر نہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ اور فرمایا کہ جس کو بڑے چاو سے بلایا تھا کوفہ والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، میں وہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اہل بیت کی عاشق تھی، وہ فوراً قدموں پہ گر پڑی، قدم بوسی کی، اور اس کے بعد کہا مالک آپ میرے گھر میں چلیں، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں تاکہ میں آپ کی میزبانی کروں اور سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ المختصر یہ کہ ادھر وہ امام کی خدمت کر رہی تھی، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ ذلیل جو ہے ابن اشعث کا گرگا تھا، اور وہ ابن زیاد کا گرگا تھا۔ ایسے میں
آپ کی خدمت کرتے ہوئے وہ بوڑھی عورت بڑی اپنے آپ کو سعادت مند تصور کر رہی تھی. اس کا بیٹا آیا, بیٹے کو پتا چلا کہ ماں جو ہے وہ بار بار کمرے میں آتی جاتی ہے بڑی مسرت سے, بڑا شادمہ ہے. تو پوچھا ماں کیا بات ہے؟ وہ کہا کہ ہمارے گھر امام مسلم آئے ہیں. وہ ظالم گیا اور جا کر کے ابن اشعث کو اس نے چگلی کر دی, مخبری کر دی, اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو, اور اس طریقے سے حضرت امام مسلم کو وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے. اور امام مسلم کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تقریباً 300 لوگ ایک آدمی کو گرفتار کرنے آئے. یعنی وہ لوگوں کے دل میں آل رسول کی ہیبت کتنی تھی, حیدر کرار کے گھرانے کی ہیبت کتنی تھی کہ وہ لوگ اکیلے ایک آدمی کو پر قابو نہیں پا سکتے تھے. اس میں بھی مورخین لکھتے ہیں کہ ان 300 میں سے 200 کو اکیلے امام مسلم نے قتل کر دیا. آپ نے جو جنگ کی ہے, یہ خاندان بڑا بہادر خاندان, اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی بہادری اور جرأت عطا فرمائی ہے. اور یہ داستان اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمارے جوانوں میں بھی بہادری پیدا ہو کہ مومن بہادر ہوتا ہے, مومن بزدل نہیں ہوتا, مومن نڈر ہوتا ہے, مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے. مومن کو پتا ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ نے جتنی راحتیں, عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہے, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اس کو آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا. اس سے بڑھ کر کے اللہ اس کو آخرت میں نعمتیں عطا فرمائے گا. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت دنیا سے بہتر ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. اس لیے مومن کے لیے یہ ہے, ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے, مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے. حضرت امام مسلم نے لڑتے لڑتے 200 کو جہنم میں پہنچایا, اور اس کے بعد پھر جو وہ ان کو مزید فوج بھیجی گئی, لوگ بھیجے گئے. تو امام مسلم پر انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے, اور پتھر برسانے کے بعد بالآخر یہ ہوا کہ آپ کے دانت توڑ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیا گیا, انگلیاں کاٹ دی گئی. اس کے بعد بھی آپ پر قابو نہ ہو سکا. تو یہ کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گے. بالآخر انہوں نے امان کی بات کہی. اور یہ قانون ہے اسلام کا, اگر کافر کو بھی امان دی جائے تو اس امان کی حفاظت کی جائے, اس کی لاج رکھی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسے لوگوں کو حضور نے قتل کرنے سے منع فرمایا جن کو صحابہ نے امان دے دی تھی. کہا امان دے دی گئی, اب ہم قتل نہیں کریں گے. لیکن یہ ظالم وہ لوگ تھے کہ امان دے کر بھی انہوں نے جھوٹ بولا. امام مسلم کو کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں, اور امان دینے کے بعد امام کو جو ہے وہ ایک کھچر پہ بٹھا کر کے لے گئے. اور جیسی دارالعمارت میں پہنچے, امام کی تلوار نکال لی, تلوار ان کی نیام سے نکالی. امام نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے, تم نے میری تلوار نکال لی. جب آپ ابن زیاد کے دربار میں, دربار کیا اس پلیت کا, لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا, اس کے گورنر ہاؤس میں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ نے اس کو سلام نہیں کیا. اور اس کے بعد اس ظالم نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ فرمایا میں ان کے بلانے سے آیا. اور اس نے بہت ساری گالیاں دی امام حسین کو, مولائے کائنات کو بہت سی اس نے گالیاں دی. اور گالیاں دینے کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی, بحث ہوئی, گفتگو ہوئی, جس کو پچھلے سالوں میں بیان کیا جا چکا ہے. وقت کو بچاتے ہوئے بس میں حصول برکت کے لیے شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. باقی میں تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ چند سالوں سے سن رہے ہیں ان کو یہ ساری شہادتیں یاد ہے. صرف برکتوں کا حصول ہے, برکتیں حاصل کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے, نئی نسل تک یہ خوبصورت پیغام پہنچانا ہے. ہوا یہی کہ امام مسلم کو جب اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ, فرمایا ہم فاسق و فاجر اور ایک شریعت کو میں تغیر پیدا کرنے والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. بالآخر یہ ہوا کہ امام مسلم نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کرنا ہے, اگر کوئی بندہ اس میں ہو تو مجھے بتاؤ, میں کسی کو وصیت کروں. تو نظر پڑی عمر بن سعد پر, تو کہا کہ کچھ قرابت داری ان سے ہے, کچھ یعنی رشتہ داری ان سے ہے. چونکہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے, جنتی اصحاب میں سے تھے. لیکن ان کا بیٹا تھا, بگڑ گیا تھا, دنیا داری میں پڑ گیا تھا. بہرحال تو عمر بن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو میری 3 باتوں کو یاد رکھنا. نمبر 1 کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو 700 درہم مجھ پہ قرض ہے,
ہے میرا زرہ اور میرا گھوڑا بیچ کر، میری زرہ اور میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میرے جسم کو یہ بے حرمتی کریں گے تو اس کو لے لینا اور دفن کر دینا، اور تیسری بات یہ میں امام کو خط لکھ چکا ہوں، امام میرا خط پڑھ کر کے ضرور آئیں گے، امام کو خط لکھ دینا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اس لیے امام تشریف نہ لائیں۔ یہ تین باتیں اس ظالم نے وصیت ادھر جا کر کے سنی اور آ کر پورے دربار میں بیان کر دیا، اور پھر ابن زیاد نے کہا گھوڑا اور زرہ تو میں نہیں دوں گا کیونکہ اس پہ ہمارا قبضہ ہے، دوسری بات یہ کہ لاش کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ ہم خود جانیں گے، اور تیسری بات یہ کہ حسین ہماری طرف آئیں گے ہم ان کو نپٹیں گے، نہیں آئیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح اس بدبخت نے بات کی اور پھر کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر کے سیدنا امام مسلم کو کھڑا کیا، امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظالم نے کہا موت کو سامنے دیکھ کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس پر رو رہا ہوں، حسین کو مجھ پہ اعتماد بہت ہے، میرا خط پڑھیں گے تو بال بچوں کے ساتھ ادھر آئیں گے اور ان لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی اور 8ویں ذی الحجہ کو سیدنا امام مسلم کو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ آپ کی گردن اڑا کر آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالامارت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد دوسرا خوش نصیب جو شہید ہوا ہے کربلا کے باب نے، ان کو حضرت ہانی رضی اللہ تعالی ابن عروہ کہتے ہیں، ہانی ابن عروہ ان کی بھی شہادت ہوئی، اور ایک ہی دن میں یہ دونوں کو شہید کیا گیا، اور یہ دونوں کے سر کو دمشق کو بھیج دیا گیا جسے دمشق بھی کہتے ہیں یزید کے پاس، اور ان دونوں کے جسم کو کوفہ کے دارالامارت پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ہوا ان دونوں کی شہادت کا معاملہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے میں شام کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے ادھر امام مسلم کی شام کو شہادت ہوئی 8ویں ذی الحجہ کو، ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور ادھر اس ظالم نے جب شام ہوئی تو ہوتے ہوتے اعلان کیا ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ان کے ساتھ تھے محمد و ابراہیم جو ان کو ڈھونڈ کر لائے گا، انعام دیں گے، اکرام دیں گے۔ اس طرح کی بات اس ظالم نے کہی۔ کوفہ والے دروازے تو بند کر ہی چکے تھے، پورا کوفہ خون میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا، ہیبت تھی، سناٹا تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن صرف بے وفائی نہیں، بے وفائی کے ساتھ دغا بازی، دھوکہ بازی اور ان کی سوچ کا نچلا پن بھی یاد رکھا جائے گا۔ ادھر وہ لوگ صرف امام مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے بلکہ ادھر آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے بھی نکل گئے۔ حضرت امام مسلم جب حضرت ہانی کے گھر تھے، حالات خراب ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ ادھر رات آدھی گزر گئی، قاضی شریح محمد و ابراہیم کو بلاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، تو محمد و ابراہیم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ جس انداز سے ہمیں چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم یتیم نہیں ہیں قاضی صاحب، آپ یتیموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ قاضی شریح کا جو مولا علی کے شاگرد بھی تھے، ان کا اندر کا صبر پھوٹ پڑا، سینے لگا کر رو پڑے، کہا شہزادو آج تم لوگ یتیم ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور ظالم ابن زیاد نے تمہیں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گرگے چھوڑ رکھے ہیں، اس لیے بہت خاموشی کے ساتھ تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک قافلہ باب العراقین سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، تم جلدی سے وہاں چلے جاؤ، میرا بیٹا تمہیں پہنچا دے گا باب العراقین، اور پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ ہو لینا اور مدینے جانا، تمہارے نانا کو میرا سلام پیش کرنا۔ ننھے ننھے بچوں نے سنا باپ شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ اکبر، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، بچوں نے کبھی دکھ کی خبر نہیں سنی تھی۔ محمد و ابراہیم ایک دوسرے کو مل کر لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ ایسے میں قاضی نے کہا، قاضی شریح کہتے ہیں بچوں تاخیر نہ کرو، جلدی جاؤ کہیں قافلہ نکل نہ جائے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی جاؤ، باب العراقین پر قافلہ انتظار کر رہا ہے، جلدی جا کر کے ان بچوں کو شہزادوں کو وہاں پہنچا
पहुंचा दो। नन्हे नन्हे बच्चे जब अपने घर से निकल के नाना के मजार पे जाते थे तो लोग उनको अपनी गोद में उठा लेते थे, अपने कंधों पे उठा लेते थे, मगर आज बच्चों को अकेले सफर करना था काफिले के साथ। बाबुल इराक़ैन पर वो काजी शुरे का बेटा जब पहुंचा तो काफिला निकल चुका था, लेकिन काफिले के गर्दो गुबार, काफिले के आसार अभी नजर आ रहे थे। काजी के बेटे ने कहा वो देखो काफिला जा रहा है, वो गर्दो गुबार। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि नाखुने तदबीर से कभी तकदीर का खात्मा नहीं किया जा सकता। तकदीर में जो लिखा है वो हमेशा हो करके रहता है, हमेशा तदबीर पर खुदा की तकदीर गालिब आती है। हुआ वही जो तकदीर में लिखा था। नन्हे नन्हे शहजादे इमामे मुस्लिम के शहजादे बेटे जो अल्लाह अकबर नवासे तो मौला अली के थे और हजरत अकील के पोते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे नन्हे शहजादे खिलती हुई कलियों की तरह, खिलते हुए गुलाब की तरह, उनके हसीन खूबसूरत चेहरे, उनके कंधों तक लटकती हुई जुल्फें उनके नाना के हुस्न जमाल की याद ताज़ा करती थी। नन्हे शहजादों ने जब कहा गया कि वो काफिला जा रहा है, वो उसका गर्दो गुबार है, तो अल्लाह अकबर दौड़े दौड़े दौड़े, गुबार तो खत्म हो गया, गर्दे राह तो निगाहों से ओझल हो गई, मगर काफिला भी नजर नहीं आया। राह उसके बाद चलते रहे, बहुत देर तक चलते रहे। रास्ते में कभी कांटा चुभता तो आह करके रह जाते, बेचैन हो जाते, क्योंकि कभी कांटों से साबका नहीं पड़ा था। राहतें थी, आराम था, इत्मीनान था, सुकून था, ऐश और इशरत के सारे सामान कदमों में उम्मत मुहम्मदिया ने डाल रखे थे। आज अल्लाह अकबर ये कैसा वक्त था आले नबी की कलियों पर। अल्लाह अकबर। ऐसे में कोई आता है और आकर के पूछता है ए लड़को कौन हो तुम, तो सच्चों की औलाद ने सच्ची सच्ची बात कह दी, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, पकड़ने वालों ने चेहरे पे तमाचे मारे और तमाचे मार के कहा हम तुम्हें ढूंढते हैं और तुम भागे जाते हो। और उसके बाद अल्लाह अकबर एक के बालों से दूसरों को बांध दिया गया और ले जाकर के जो है वो इब्न जियाद के पास पेश किया। इब्न जियाद पलीद ने कहा इन लोगों को जेल में रखो, कैद खाने में डालो, मैं यजीद को लिखता हूँ इन बच्चों के बारे में क्या हुक्म है। यजीद जो भी हुक्म देगा, अगर जिंदा तो जिंदा पहुंचाएं, कत्ल तो यहाँ से कत्ल करके सर पहुंचाएं। मशकूर नामी उस जेल का दारोगा था, उसने शहजादों को देखा, उसने जो है उनकी जुल्फों को खोला और रात भर खिदमत करता रहा और रात के आखिरी पहर में अपनी अंगूठी दे करके कहा शहजादों मैं तो तुम्हारे नाना से शफाअत का उम्मीदवार हूँ, ये जालिम तुम्हें कत्ल कर देंगे, मेरा भाई कादसिया का फुला फुला जिम्मेदार है, उसको ये अंगूठी बताना, ये रास्ता कादसिया जाता है और ये रास्ता बहुत महफूज रास्ता है, इससे सीधे 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 चलते चले जाना, कादसिया पहुंचकर मेरे भाई को फुला मकाम पर वो तुम्हें मिलेगा, ये अंगूठी बताना, वो तुम्हें खैर आफियत से मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। कहते हैं कि तकदीर के मारे, वक्त के हारे जब रात भर चलते रहे, सुबह हुई तो अपने आप को एक जंगल में पाया और जब सुबह हुई तो सोचा हम तो रास्ता भटक गए, लेकिन करे क्या। कल का हादसा बेचैन करता था, बेकरार करता था, छुपने को कोई जगह न थी। एक दरख्त था, उस दरख्त के अंदर एक जो है सुराख था, दोनों जाकर उसी में दबक करके बैठ गए और उसके बाद कोई आता तो डर जाते, पत्ता खड़कता, बेचैन हो जाते। ऐसे में एक बूढ़ी कनीज जो है पानी भरने के लिए आई, वहां पर एक तालाब था, जैसे तालाब में उसने अपनी मटकी डुबोना चाहिए तो उसने देखा बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, उन खूबसूरत चेहरों को पलट के देखा, बैद की तरह कांपने लगे। कहा तुम तो इतने खूबसूरत हो, कोई शहजादे मालूम होते हो, बाहर निकलो, वहां इंसानों के बैठने की जगह नहीं, कौन हो तुम, बताओ तुम कौन हो। लेकिन बताने की हिम्मत नहीं थी, कल सच बोला था तो फंस गए थे और अब झूठ बोल नहीं सकते, सच भी नहीं बोल सकते, तो करें तो क्या करें। कहा बताओ शहजादे हो, किसके हो, क्या हो, बताओ। मैं एक ऐसी खातून की कनीज हूं जो अहले बैत की आशिक है, तुम्हारी पेशानी से अहले बैत का नूर नजर आता है, बोलो शहजादो कौन हो तुम। दोनों ने कह दिया हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, उसने उठाया, चूमा, ले गई और ले जाने के बाद अपनी मालका से कहा मालका मैं तेरे लिए तोहफा लाई हूँ। क्या लाई हो, ये देखो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। उसी वक्त उसने अपना दुपट्टा उतार के कनीज के सर पे डाला और कहा नबी के शहजादों को मेरे घर लाई, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। दोनों शहजादों को की जुल्फें दुरुस्त की और उसके बाद अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, बड़ी खिदमत की और उसके बाद का शहजादो मैं तो तुम्हारी दादी की कनीज हूँ। अल्लाह अकबर, बहुत मोहब्बतों का इजहार किया। लेकिन वही हाल यहाँ भी था कि उसका शौहर जो है
तलाश कर रहा था शहजादों को। और जब रात देर गए वो जालिम आया, उसका नाम हारिस था। आने के बाद वो आया तो बीवी ने पूछा, हारिस इतनी ताखीर क्यों हुई? कहा मेरा घोड़ा मर गया, क्योंकि इब्ने जियाद ने मुस्लिम के बच्चों को कैद किया। वो बच्चे माज़अल्लाह भाग गए, मैं उनको ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरा घोड़ा मर गया, पैदल तलाश किया। उसने कहा जालिम हारिस, आले नबी को तू तलाश कर रहा है कत्ल करने के लिए? अरे छोड़। उसने कहा बीवी तुझे क्या पता, जोड़ा मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, मनसब मिलेगा, मकाम मिलेगा। इस तरह की वो बात करने लगा। बीवी ने उसको खाना दिया, वो सो गया। इधर सोया, रात के आखिरी पहर में सुबह के करीब बच्चों के रोने की आवाज आई। जब बच्चों के रोने की आवाज आई तो उसने कहा कौन रो रहा है? हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं है, ये नन्ही नन्ही आवाजें कैसी? कहा अरे तेरे कान बज रहे, तू सो जा, तू थका हुआ है। उधर बच्चे क्यों रो रहे थे? दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा और एक बड़े शहजादे हजरत मोहम्मद इब्ने अकील इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं भैया उठो, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी कम रह गई है, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा नाना जान है, मौला अली है, सैयदा कायनात है, इमाम हसन है। और अब्बा पहुंचे तो नाना ने फरमाया मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है, बच्चों को कहाँ छोड़ा है? तो अब्बा जान कहने लगे आका बस अब वो थोड़ी देर में आते होंगे, वो भी आ जाएंगे और हमारे साथ वो भी हौज़े कौसर पे हाजिरी देंगे। भाई ने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह की कसम यही ख्वाब हूबहू मैंने भी देखा है, इसका मतलब हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। दोनों शहजादे एक दूसरे को मिल मिल कर पकड़ पकड़ कर रोते हैं, रोने की आवाज बुलंद होती है। ऐसे में जो है वो उसका शौहर, उस खातून का शौहर हारिस आता है और दरवाजा खोलता है और खोलकर पूछता है कौन हो? सोचा ये हमारे मुहिब्बों का घर है, बता दिया मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। सुनना था, चेहरे पे तड़ातड़ तमाचे मारे गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं बाहर और मेरा घोड़ा भी मर रहा है, मैं थक भी रहा हूं और तुम मेरे घर में मजे ले रहे हो। बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन जालिम ने दोनों को बांधा और बांध करके अपने जो है वो घोड़े के आगे डाला और डाल करके घोड़े को खींच करके ले जाने लगा फुरात के किनारे। बीवी ने बचाने की कोशिश की, बीवी के सर पे उल्टी तलवार मारी, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। इसी तरीके से गुलाम ने बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा, वो भी गिर के बेहोश हो गया। और दोनों बच्चों को लेकर के अल मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले जाकर दोनों नन्हे शहजादे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम को ले जाकर के उसने कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन जैसे कत्ल करने लगा हाथ कांपते थे, ऐसे में उसकी बीवी को होश आया, फिर बचाने आई, बहुत कोशिश की, बेटे ने भी कोशिश की, बीवी ने भी कोशिश की। दुनिया उसके दिमाग पे छाई हुई थी, दुनिया की दौलत उसके दिमाग पे छाई हुई थी, इसलिए उस जालिम ने सबको मार पीटा। और आखिर में जब बच्चों पे तलवार उठाया तो नन्हे नन्हे बच्चों में से मोहम्मद कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। इब्राहिम कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। जालिम ने कहा दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है, मैं तुम दोनों को एक साथ कत्ल करता हूं। और तारीख के औराक गवाह है कि उस जालिम हारिस ने दोनों शहजादों को एक ही वार में, एक तलवार के वार में शहीद कर दिया। नन्ही नन्ही गर्दनें उड़ गई और उसके बाद जिस्म जो है जमीन पे तड़पने लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन बचाने निकलने वाले नबी के खानदान के साथ ये सलूक हुआ, ये अंदाज हुआ। और उसके बाद दोनों शहजादों का सर लेकर इब्ने जियाद बदनेहाद बानिए फसाद उस पलीत के पास पहुंचा और कहा मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है? देख तो सही। जब शहजादों का सर देखा, कहा ये क्या? तो कहा ये मुझे मिल गए थे, मैंने कत्ल कर दिया। अरे तूने क्यों कत्ल किया? मैंने तो यजीद के पास लिख भेजा कि इनके बारे में क्या हुक्म है। अब अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल क्यों किया? तो कहा मुझे डर था कि कोई छीन न ले। अरे छीनने का डर था तो मुझे लिखता, मुझे कहता, अपना कोई नुमाइंदा नामाबर मेरे पास भेजता, मैं फौज भेज करके खामोशी से बुलवा लेता। तूने अपनी मर्जी से ये क्यों किया? मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? और उसके बाद गुस्से में आकर कहा तूने तो मुझे फंसा दिया। और फिर उसने सब पर नजर डाली और नजर डाल करके उसमें एक शख्स को पहचाना, वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसको कहा तू इसको लेके जा, इनाम क्या तू इस जालिम को, इसको भी ले जा, फुरात के किनारे इसको भी कत्ल कर दे। जब फुरात के किनारे लेकर के गया तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, दो नन्हे नन्हे धड़ वहां पर पड़े हुए हैं और कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। इस जालिम को वहां पर मार डाला गया।
قتل کر دیا گیا، یعنی کچھ ملا نہیں۔ کہنے والے نے اسی لیے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اہل بیت کی بے وفائی نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل کیا، اور اس طریقے سے پھر دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی حضرت محمد اور ابراہیم کی قبریں فرات کے کنارے پر موجود ہے۔ فرات تو اب کافی دور ہٹ گیا ہے، لیکن بہرحال قبریں وہاں پر موجود ہے۔